أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لأهله والصلاة لأهلها. أما بعد. انتہائی واجب الاحترام، قابل صدر احترام بزرگان دین، نوجوانان اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گزشتہ علامات قیامت کے سلسلے میں یہ بات آئی تھی کہ قرآن کریم کو پڑھنے والے تو ملیں گے، لیکن قرآن کریم کو سمجھ کر عمل کرنے والے بہت کم ملیں گے. یہ بات گزشتہ آئی تھی. اب اگلا جو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں، وَيُقْبَضُ الْعِلْمُ، کہ علم اٹھا لیا جائے گا. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ علم جو اٹھایا جائے گا تو علماء اٹھا لیے جائیں گے. ایسا نہیں کہ کتابیں رکھی ہے اور وہ مٹ گئی، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ علماء کو اٹھا لیں گے. اور آج اگر نظر ڈالی جائے تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ علماء کا ایک بڑا طبقہ جو اس لاک ڈاؤن اور اس جو ہے نا کرونا وائرس سے پہلے جو علماء کا ایک بڑا طبقہ تھا، آج جہاں عوام کی جو ہے کثرت سے اموات ہوئی، وہیں علماء کی بھی ہوئی. اور پھر جب علم اٹھا لیا جائے گا تو عوام کا کیا حال ہوگا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام آگے فرماتے ہیں کہ عوام کا حال یہ ہوگا کہ ایک گمراہ آدمی سے مسائل پوچھیں گے، ایک گمراہ آدمی سے اپنا علم سیکھیں گے، جو خود تو گمراہ ہوگا ہی اور اپنے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کو بھی گمراہ کرتا ہوگا. اور پھر وہ خود گمراہ اور اس کے پاس آنے جانے والے لوگ گمراہ، اور جو بیٹھے ہوں گے وہ کس حال میں ہوں گے؟ انتہائی عقیدت کے ساتھ، کہ جیسے ایک صاحب علم کے پاس بیٹھتے ہوں. آج ایک نظر ڈالیے، طائرانہ نظر، جو لوگ خاص طور سے سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہوں، وہ لوگ ایک نظر یہ ڈالے کہ وہ استعمال کن چیزوں کا کر رہے ہیں، کس کو سن رہے ہیں، اور مسائل سمجھ کس سے رہے ہیں. یہ ایک نظر ڈالنے کی ضرورت ہے. اور اکثریت وہ ہے جو مسائل بتانے والے، چاہے وہ خواتین کے طبقے سے تعلق رکھنے والے ہو، جیسے جو نا کینیڈا وغیرہ میں کوئی ہاشمی پتہ نہیں، وہ بہرحال وہ لوگ ہیں. اور پھر اس اعتبار سے ہو جو مردوں کے، ہم کس سے دین سیکھ رہے ہیں؟ کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی فلاں جو ہے، ایک دم عجیب انداز کے لوگ ہیں جن کے نہ چہرے پر اسلامی کوئی آثار ہے، جن کے لباس سے کوئی اسلامی آثار نظر آتے ہوں. اس قسم کے لوگوں سے ہم دین کی باتیں سن رہے ہیں. اسی لیے وہ تو گمراہ ہے ہی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم کو بھی لے ڈوب رہا ہے. اور ہم ایسے ہی نہیں، وہ ہم کو لے ڈوب نہیں رہا ہے، بلکہ ہم خود جا کر اس کے ساتھ ڈوب رہے ہیں. اس لیے اپنے آپ کو بچانا ہے. جس کو جانتے نہیں، بار بار میں جب بھی اس بات کا تذکرہ آتا میں یہ کہتا ہوں کہ جس کو جانتے نہیں ہیں اس کو سننا ہی نہیں چاہیے. آپ جس محلے میں رہتے ہیں، جس مسجد میں آپ کی نمازیں ہوتی ہے، اگر اس امام سے عقیدت ہے تو آپ کو چاہیے کہ اس امام سے رجوع ہو، اطمینان. اور ظاہر سی بات ہے کہ ایک آدمی کو اگر اپنے امام سے عقیدت نہیں ہوگی تو پھر دنیا میں کس سے وہ عقیدت رکھے گا؟ جس کی نماز کی قبولیت کی ذمہ داری ایک شخص پر ڈال رہا ہے، اس سے اگر وہ عقیدت اور محبت کا تعلق نہیں رکھے گا تو دنیا میں کون ہے جس سے وہ عقیدت و محبت کا تعلق رکھے گا؟ اسی لیے مسائل کے بارے میں، دینی باتوں کے بارے میں ان سے رجوع ہونا چاہیے، ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ حصول علم کے اندر خاص طور سے یہ بات ذہن میں رکھے کہ انہی چیزوں کے علم کے حصول کی کوشش کرے جس کا تعلق عمل سے ہو. اب جیسے بعض لوگوں کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ معلومات حاصل کرے تو عجیب سوال کرتے ہیں.
کہ کبھی جو ہے ایسے سوال کرتے ہیں کہ جس کا کوئی جواب بن ہی نہیں پڑتا. جیسا ایک صاحب سوال کیے تھے کہ وہ جو اصحاب کہف کے ساتھ جو کتا تھا وہ کون سے رنگ کا تھا ہوگا, کیا فائدہ اس سے, اگر وہ کالا تھا, لال تھا, جو کچھ تھا, اس سے ہمارے لیے کیا فائدہ ہے, ہمارا اس سے کوئی علمی فائدہ ہے یا پھر ہمارے لیے عمل کا کوئی راستہ کھلتا. ایسے عجیب قسم کے سوال کرتے. اور پھر جو ہے میں مثال دے کے آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک سوال اور کرتے, لوگ زیادہ کرتے ہیں کہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام جس چونٹی سے بات کیے تھے وہ چونٹی نر چونٹی تھی یا مادہ چونٹی تھی, کیا لینا دینا ہم کو ان چیزوں سے. جن چیزوں کا تعلق عمل سے نہیں ہے ان چیزوں کی تحقیق میں کیا ضرورت ہے جانے کی. وہ ایسا, وہ جو ہے وہ تلوار کیسی تھی, وہ فلاں وہ چیز کیسی تھی, کیا ضرورت ہے. ٹھیک ہے معلومات کے لیے معلوم کر لیے, ٹھیک ہے, لیکن ایک خاص طور سے ایک مقصد بنا کے ہمیشہ کے اس قسم کے سوالات, ہمیشہ اس قسم کی ان کا مزاج بنا لینا یہ بالکل بھی مناسب نہیں ہے. قرآن کریم کا بھی دستور رہا, گزشتہ کچھ جمعوں پہلے یہ بات آئی تھی کہ قرآن کریم کا بھی یہ دستور ہے کہ جن چیزوں کا تعلق عمل سے نہیں ہے قرآن نے وہیں روک لگا دی. جیسا روح کے بارے میں سوال کیا گیا تھا کہ یسألونک عن الروح, کہ روح کے بارے میں اللہ کے نبی سے سوال ہوا, اب روح کیسی ہے, وہ جو ہے بھاپ کی طرح ہے, پانی کی طرح ہے, وہ بھاپ کیوں ہے, وہ فلاں وہ کتنے گرام کی, وہ فلاں ایسا, اس قسم کے مختلف سوالات لوگ کیے. اللہ تعالیٰ نے فوراً کہا امر ربی, کہ وہ ایک امر ربی ہے, وہ ایک اللہ کا حکم ہے. بس اتنا کہہ کر اللہ نے بات ختم کر دی. اس وجہ یہ ہے کہ یہاں پر عمل کا کوئی تعلق نہیں, اس لیے اللہ تعالیٰ نے تفصیل میں نہیں گئے. اس لیے ہم بھی یہ مزاج بنائے جن چیزوں کا تعلق عمل سے ہے ان چیزوں کا سوال کرے, ان چیزوں کے بارے میں پوچھ کر عمل میں آگے بڑھے. معلومات حاصل کر کے کیا کر لو گے, کیا معلومات جنت میں لے جائیں گے, کیا دنیا پار کر دیں گے, کچھ نہیں. جو پار لگانے والی جو چیز ہوگی وہ عمل ہوگی, اس لیے عمل کی طرف توجہ دے. اس لیے ہمیشہ جو ہے, اب یہ خلاصہ کلام اس چیز کا یہ ہے کہ حصول علم میں ایسا نہ ہو کہ آپ ایک گمراہ شخص سے علم حاصل کر رہے ہیں اور خود بھی گمراہ ہو رہے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ یہ علامات قیامت ہے کہ قیامت کے قریب ایسا ہوگا کہ لوگ ایک گمراہ شخص کے پاس جائیں گے, اس سے دین سیکھیں گے, اس سے مسائل پوچھیں گے, اس سے اپنے دین کا ہر مسئلہ حل کرنے کی کوشش کریں گے. وہ خود تو گمراہ ہوگا, وہ خود تو گمراہ ہے, اور اپنے ساتھ ساتھ اپنے جو لوگ اس کے پاس آنے جانے والے لوگ ہیں ان کو بھی اسی طرح گمراہ وہ کرتا رہے گا. اسی لیے ہم اپنے طور پر بچیں. آگے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام علامت قیامت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَيَكْثُرُ الْحَرْجُ قَالَ مَا الْحَرْجُ قَالَ الْقَتْلُ بَيْنَكُمْ, کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ آخر زمانے میں ایسا ہوگا کہ حرج بڑھ جائے گا. تو صحابہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ یہ حرج کیا چیز ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ آپسی قتل و قتال بڑھ جائے گا. اب اس میں قتل و قتال بڑھ جائے گا, ٹھیک ہے, یہ تو علامت قیامت ہے, لیکن ہم ایک نظر اس پر ڈالیں کہ آج کے معاشرے کے حساب سے جو قتل و قتال ہو رہے ہیں اس کی بنیادی وجوہات کیا ہے. آج سے تقریباً 1.5 سال پہلے جو ہے جھگڑوں کے اسباب کا 3 جمعے ایک تذکرہ چلا تھا, اس میں شاید یاد ہوگا اگر توجہ سے سنے ہوں گے تو, اس میں ایک چیز یہ آئی تھی کہ جو اسباب بنتے ہیں جھگڑوں کے, لڑائی جھگڑے کے, اختلافات کے جو اسباب بنتے ہیں اس میں پہلا سبب یہ ہوتا ہے کہ آدمی ایک دوسرے سے مذاق کا عادی بن جاتا, مذاق میں آدمی ایک دوسرے کو تکلیف دینے لگ جاتا. آپ خود غور کریے, کوئی آدمی جو ہے مذاق کرتا ہے تو فوراً کہہ پڑتا ہے کہ جو نا سوری میں مذاق سے بولا, مذاق سے کرا. یہ جو لفظ استعمال کرنا پڑا آپ کو سوری کا, یہ کیوں استعمال کرنا پڑا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ تکلیف پہنچی ہے, تو یہ چیز بڑھتی چلی جاتی. اور اس کے بعد پھر ایک اور موضوع بنتا جو آدمی کے آپسی دشمنیوں کو جو بڑھاتا, وہ یہ کہ ایک آدمی کسی, اب جیسا مثال کے طور پر اب یہ الیکشن کا دور گزرا, ہر پارٹی آئی آ کے اپنے اپنے بارے میں جو کچھ کہی.
اب ہمارے عوام میں، ہمارے معاشرے میں کیا ہے، اب انہیں فلاں پارٹی کا، انہیں سلنڈر کا، انہیں پتنگ کا. اب جو آدمی پتنگ کا ہے وہ سلنڈر والے کو انتہائی گری ہوئی نظر سے دیکھتا. میں مثال دے رہا ہوں. اور جو سلنڈر کا ہے انہیں اس کو. اچھا، ایک آگے بڑھ کر یہ چیز بھی دیکھنے میں آتی، کوئی آدمی اگر اس طرف کا ہے کسی پارٹی کا، دوسری پارٹی والا اس کو جلانے کی نیت سے کچھ ایسے جملوں کا استعمال کرتا ہے کہ جس کا دل جلتا ہے. ارے کسی کو کسی سے محبت، ہم کو کیا کرنا ہے؟ ارے تم کو اس سے، اگر اس کی محبت سے تم کو کیا فائدہ ہے، اس کی نفرت سے تم کو کیا فائدہ ہے؟ خواہ مخواہ کے اس میں الجھتے. یہ الجھنا بہت سارے، آپ لوگ مجھ سے زیادہ جانتے، آپ عوام میں رہتے، لوگوں کے بیچ میں رہتے، آپ لوگ جانتے ہیں کہ قتل و قتال تک یہ بات پہنچتی ہے، مار توڑ تک یہ بات پہنچتی ہے. ایسے ہی پارٹ 1 پارٹ 2 نہیں بن جاتے. تو اسی لیے آپ اگر کسی کے مخالف ہیں، آپ اپنی ذات تک رکھیے، اپنے ذہن میں رکھیے. آپ کا کوئی ماننے والا ہے، آپ کا کوئی قریبی ہے، تو آپ اس کی ذہن سازی کریے. لیکن وہ چیز ہمارے پاس نہیں ہے. جو ہماری مخالف پارٹی کا ہوتا ہے، ہم اس کو سب سے پہلے گری ہوئی نظر سے دیکھتے. جہاں موقع ملتا وہاں اس کا مذاق اڑائے بغیر ہمارے دل کو سکون نہیں ملتا. یہ ہمارا مزاج ہے. آپ غور کر لیجئے، کیا ضرورت ہے، کیا فائدہ ہے؟ اچھا، اگر تم کسی کی تائید کر رہے تو تم کو کیا فائدہ مل رہا ہے؟ کسی کی مخالفت کر رہے تو کیا فائدہ مل رہا ہے؟ آپ تائید کر رہے ہیں، آئیے آج آپ جو ہے ہماری جگہ کرسی پہ بیٹھیے، آج یہ ساتھ نہیں، آج ایک 8 آپ بھی بیٹھیے. کیا ہونے والا ہے آپ کے ساتھ؟ کچھ نہیں. خواہ مخواہ کے آپسی رنجشیں پیدا کرتے، دشمنیاں پیدا کرتے، استہزاء کا مزاج بناتے. یہی چیزیں آدمی کو قتل و قتال تک لے جاتی ہے. اسی لیے ان چیزوں سے بچیں. کیا لینا دینا ہے ہم کو جو ہے. اچھا، ایک اور چیز اس میں یہ بھی دیکھنے میں آتی کہ آدمی جو ہے، کل کا خود میں واقعہ بتا رہا ہوں. ایک آدمی ایک پارٹی کو ووٹ دیا، وہ مخالف، وہ دوسری پارٹی والا تھا. اس نے اس سے سوال کیا کہ تم کس کو دیے ووٹ؟ اس نے کہا وہ جس کو دینا تھا. تو پلٹ کے وہ اس نے کہا کہ تم کیوں دیے؟ آج سے تمہاری میری دوستی ختم. میں اپنی آنکھ سے دیکھا ہوں، کل عصر کی نماز کو آتے آتے ایک جگہ رستے میں رکتے ہوئے آیا. یہ کیا بنا لیے مزاج، کیا کر لیے؟ چلو انہیں بات بند کر لیے، اس سے تم کو اب کیا فائدہ مل گیا؟ یہ چیزیں سمجھیے. کوئی آپ کو جس محلے میں آپ رہتے ہیں، آپ کو باہمی محبت آپ کو خود پیدا کرنا ہوگا. باہر سے یا کوئی بڑا آدمی آ کے، کوئی فلاں آ کے آپ کے آپسی محبتیں پیدا کرنے والا نہیں ہے. آپ کو آپ کی محبتیں پیدا کرنے پڑیں گی. پڑوسی سے محبت بڑھانا پڑے گا. کوئی غیر آدمی آ کے 2 پڑوسیوں میں محبت پیدا نہیں کرے گا. اختلاف تو ڈالے گا لیکن محبت پیدا کرنا ممکن نہیں ہے. اس لیے آپ جن لوگوں سے روزانہ ملتے جلتے ہیں ان میں باہمی محبت برقرار رکھنا یہ باہمی لوگوں کی ذمہ داری ہے. کوئی تیسرا آدمی ان لوگوں کے علاوہ کوئی آ کے آپ کے درمیان میں محبت پیدا کرنے والا نہیں ہے. اس لیے ان چیزوں کو ذہن سے نکالیے. کون کیا کر رہا ہے، ہم کو کیا کرنا ہے؟ غلط کر رہا ہے، ہمارے اوپر ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو بولے، روکے، ٹوکے. اور ایک چیز یہ یاد رکھ لیجئے کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر، یعنی لوگوں کو نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا. اگر کوئی آدمی یہ کام نہیں کرتا، اس کی نحوست احادیث میں آتا ہے کہ 7 پشتوں تک اس کی نحوست رہتی ہے. نحوست کس طرح؟ بے دینی وغیرہ وغیرہ مختلف چیزوں میں وہ شکار ہو جاتا ہے. اس لیے کہیں غلطی دیکھتے ہیں تو برابر روکے، ٹوکے. جب غلطی پہ روکتے ٹوکتے ہیں، جس کو ٹوک رہے ہیں اس سے محبت اور بڑھائے، تبھی وہ اس غلطی میں سدھرے گا اور اس کے لیے آگے کے لیے لاہ عمل آپ کا آسان ہوگا. اللہ رب العزت توفیق عمل نصیب فرمائے. اس سلسلے میں اور کچھ باتیں انشاءاللہ آئندہ آئے گی. وقت بہت زیادہ ہو گیا. اللہ رب العزت میرے کہنے اور آپ کے سننے کو قبول فرمائے. اور اللہ کا سب شکر ہے، اس کا احسان ہے کہ اس نے کل کا دن پرامن طریقے سے سکون و عافیت کے ساتھ ہمارا گزار دیے. اللہ کا احسان ہے. اسی طرح اللہ سے امید ہے کہ اللہ آگے بھی ہمارے لیے جو بہتر فیصلہ ہوگا، ہم کسی کو سمجھتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ جو بہتر سمجھتے ہیں وہ کرتے ہیں. اس لیے اللہ کی تقدیر پر راضی رہنا چاہیے. اللہ رب العزت خیر و عافیت کا معاملہ فرمائے. اللہ رب العزت کہنے، سننے، لکھنے، پڑھنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.